بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ مریم کی آیہ نمبر 66 کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یعنی کہ اور یہ جو کافر ہیں، وہ کافر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو کیا زندہ ہو جائیں گے، یعنی کہ کیا اس بات کو وہ جھٹلا رہے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کا وہ پر یقین نہیں کرتے تھے نا یہ کفار مکہ اور یہ سارے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے یہ ہڈیاں چورا چورا کر کے دکھاتے تھے کہ زندہ ہو جائیں گی دوبارہ، اور کیسے ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے 67 میں کہہ رہے ہیں کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو جب پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، حضرت آدم جب آئے ہیں اس کے بعد زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اتنے انسان بنائے، پھر پوری کی پوری نسلیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، پھر اس کی جگہ نئے انسان بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آگے 68 پہ چلیں، تمہارے پروردگار کی قسم، اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی لَنَحْشُرَنَّهُمْ، جب ہاں کا جمع کیا جاتا ہے نا پھر حشر کرنا لفظ آتا ہے، جمع کریں گے، اور شیطانوں کو بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جمع کریں گے، یعنی ایک جگہ اکٹھا کریں گے، اور شیطانوں کو بھی، شیطانوں میں جنات بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ انسان بھی شیطانوں میں آ جاتے ہیں جو کہ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سب کو اکٹھا کریں گے نا تو وہ سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی ڈے آف ججمنٹ دیکھیں گے نا اور اللہ سب کو جمع کریں گے، اور تو سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، شیطان بھی اور انسان بھی اور جو شیطانوں کا ساتھ دیتے وہ بھی۔ 69 پہ چلیں، پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا سما ہے نا اس میں، تو سما کا مطلب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، یعنی لمبا انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے جو سرکشی کرتے تھے، جو نافرمان بردار تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ادھر کھینچ نکالیں گے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیں گے، سارے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، پہلے تو اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے، پھر سارے جھک جائیں گے، یعنی اس دن جتنی بھوس پیاس تھکان ہوگی نا کہیں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور سارے گناہگار چینز میں بھی بندے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہم نکال لیں گے ان کو جو سرکشی کرتے تھے۔ 70 پہ چلے، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان نافرمان برداروں سے جو کہ اللہ کے نافرمان بردار ہیں ان سے خوب واقف ہیں، جن کو کھینچ کے نکالا ہے نا، پیچھے لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو لَنَنزِعَنَّ، یعنی کہ ہم ان کو جیسے کھینچ کے نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہیں، جو نافرمان بردار ہیں بیسیکلی۔ 71 پہ چلیں، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزرے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پل صراط ہے بیسیکلی۔ تو ڈے آف ججمنٹ کو جو جھٹلاتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں، تو ہر شخص اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا۔ وارد ہے نا، وارد کا مطلب ہے انٹر ہونا، داخل ہونا، تو ہر کسی نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو ابن عباس کی تفسیر دیکھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جب نیک گزریں گے تو آگ، کیونکہ نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل صراط جو ہے وہ ہوگی جس سے یہ گزریں گے، تو پھر جو ہے آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی اگر نیک لوگ گزریں گے۔ تو یہ تفاسیر میں بہرحال قرآن میں یہ ہے کہ ہر بندے نے وہاں سے گزرنا ہے، اور اس میں اس کے حق ہوں گے پل صراط کے، کئی تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے، اور لوگ حق میں پھنس جائیں گے تو فرشتے اٹھا کے ان کو پھینک دیں گے جہنم میں، نیچے جہنم ہوگی۔ تو اور کچھ لوگ جلدی سے گزر جائیں گے، جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ جیسے نور کے مطابق جتنی جن کی نیکیاں ہوں گی وہ اتنی جلدی وہاں سے گزر جائیں گے، ان کو اتنی زیادہ لائٹ ہوگی، اتنی زیادہ گزر جائیں گے، کیونکہ کم لائٹ ہوگی، جن کی نیکیاں کم ہوں گی، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ زیادہ جلدی سے گزر جائیں گے۔ تو یہ جب یہ آیتیں کوئی صحابی سنتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ کاش وہ درخت ہوتے اور کاٹ دیے جاتے، جب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی خطبہ سنتے تھے تو، اور ابو ہریرہ بھی تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ سفر لمبا ہے، منزل کا پتہ نہیں، یعنی انہیں اتنی فکر تھی کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ 72 پہ چلیں، ہاں اور پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے نا، ثم ننجی الذین اتقوا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے،
اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پر پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو تقویٰ اختیار کریں گے، جیسے لوگ جو جیسے صحابی تھے یا جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. یعنی وہ آسانی سے پار بھی کر جائیں گے پل صراط اور جہنم سے بچ بھی جائیں گے. لیکن ظالموں کو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی ظالموں کو جہنم میں چھوڑ دیں گے. تو اللہ ان کو بھلا دیں گے جیسے دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا. تو اس وجہ سے، اور دیکھیں صحابی اتنی جہنم کی فکر کرتے تھے یہ آیتیں سن کے کہ وہ جب حضرت عمر جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، پھر بھی اتنے روتے تھے کہ ان کے چہرے پہ لائنیں پڑ گئی تھی رو رو کے، یعنی جہنم کے ڈر سے. تو صحابی بھی اتنا ڈرتے تھے. اور اس میں بھی سما ہے، یعنی کہ لمبا وقت گزرے گا، مطلب ایک لمبا، وہاں تو ٹائم ہی ایک دن بھی 50,000 سال کے مطابق ہوگا، تو سوچے کتنا لمبا وقت ہوگا. 73 پہ چلیں جی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں. تو بیسیکلی جب آیات تلاوت کی جاتی ہے نا ان کے سامنے، تو کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم دو گروپوں میں سے، یعنی دونوں میں سے ایک گروپ ایمان والوں کا اور ایک کفار کا، تو ان دونوں میں سے کیا کس کی اچھی، یعنی سٹیٹس کس کا بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مکان یعنی سٹیٹس، پیسہ، یہ سب کس کا بہتر ہے، اور مجلس یعنی کانٹیکٹ، گیدرنگ، یہ کس کے بہتر ہیں. یعنی کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ہمارا اتنا سٹیٹس ہے، تو ہم ہی بہتر ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم بہتر ہیں تو آخرت میں بھی بہتر ہوں گے. تو دونوں میں سے جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں. اور 74 پہ، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے جو گمراہی میں تھے لوگ، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنی امتیں، ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی لوگ کو، نیشنز کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ گمراہی میں تھے، راستہ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچا ہے نا بالکل ختم کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قیامت کا وعدہ، ڈے آف ججمنٹ آ کے رہے گی، اور عذاب کا بھی وعدہ پکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ چیز نہیں دیکھی، کیونکہ جب مکہ والے ٹریول کرتے تھے قافلے میں تو راستے میں عاد، سمود، ان کے ریونز تھے، قوم لوط کے، تو وہ یہ جانتے تھے کہ جو نافرمان بردار تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے بھی امتیں آئیں ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور وہ لوگ ان سے ٹھاٹ نمود میں، ظاہری سی بات ہے پہاڑوں میں کارو کر لیتے تھے، تو کتنے ٹیلنٹڈ تھے. اور کتنا فرعون کا آپ دیکھیں، کتنے اس نے کتنے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا، نہریں اس کے محل کے اندر سے بہتی تھیں، کتنا اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا. لیکن آج کہاں ہے، وہ ختم ہو گیا. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبو دیا، سب کو نیشن اس کی ڈوب گئی. تو ان کے زیادہ ٹھاڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا اس کو نہیں دیکھتے. 75 پہ چلیں. کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مہلت دے دیتا ہے کہ ٹائم پورا وہ اپنا کر لے. یہ نہ کہے کہ جیسے میں نے ذرا سی نافرما برداری کی اور اللہ نے پکڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے تو پورا ٹائم دیتا ہے. یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جب قیامت میں دیکھ لیں گے نا گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے. تو اور جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو جب ان سے وعدہ کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو یا عذاب دیکھ لیں گے یا قیامت دیکھ لیں گے. یعنی کہ یا جب موت کے وقت جو فرشتہ ان کو لینے آتا ہے تو پھر اس وقت بھی عذاب دیکھ لیں گے، یا قیامت کا دن آ جائے گا یا وہ دیکھ لیں گے. اس کا اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں. تو وہ جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے. تو پھر وہ کیا جان لیں گے؟ تو وہ یہ جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے، یعنی کہ گمراہی میں کون ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سٹیٹس کس کا بہتر ہے، کیونکہ جب جو اچھے عمال والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو ان کا سٹیٹس بہتر ہوگا. اور عمل کانٹیکٹ کس کے بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گیدرنگ بھی صالحین کی دے دے گا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی جلیں گے، اور جو ان کے ساتھ ناخلف لوگ ہیں وہ بھی جلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا نا تو سب جان لیں گے. 76 پہ چلیں. اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، جو اللہ کی بات مان کے چلتے ہیں، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو جس کا مطلب کہ ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی جس کو ہدایت ہوتی ہے اس کو اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یعنی جس کو نالج ہوتا ہے اور نالج، کیونکہ نالج تو جتنا ہونا کم ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی آخرت میں بھی بڑھا دیتا ہے. اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی یا تو پہلے یہ بات دیکھ لیں، جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وَيَزِيدُ اللَّهُ ہے نا، بڑھا زیادہ ہدایت دے دیتا ہے، یا نیکیاں ان کی زیادہ کر دیتا ہے، یا دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دیتا ہے، آخرت کی زندگی بھی بہترین کر دیتا ہے، یا ان کا انجام بہترین کر دیتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ وہ، اور دوسرا یہ کہ باقیات صالحات اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. جو باقیات صالحات ہیں یعنی جو ان کے نیک عمل ہیں وہ باقی رہ جائیں گے کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی بھی کر دے گا. یا پھر یہ جیسے ہے کہ آپ کل اللہ 10 دفعہ پڑھیں تو ایک محل آپ کا جنت میں لگ جاتا ہے, سبحان اللہ پڑھیں آپ کا بھی درخت لگ جائے گا جنت میں. تو مطلب اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقیات صالحات جو ہے نا ان کا اجر بہترین دے دیتا ہے, تو انجام کے حساب سے بہترین ہو جائیں گے وہ. سوچیں سبحان اللہ پڑھتے ہی کتنی ہی دیر لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بہترین رکھا ہوا ہے. 77 پہ چلیں. پھیلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں از سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا. تو وہ یہ کہنے لگا کہ ہم مجھے یہی مال اور وہ وہی ملے گا. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ حباب بن ارز ایک جو صحابی تھے وہ جو لوہار تھے اور جو ایک غلام تھے اور جن کی پوری کمر انہوں نے جلا دی تھی کوئلوں پہ ان کو لٹا لٹا کے, تو ان کا نا کسی نے کافر نے قرض دینا تھا. جب وہ قرض لینے گئے نا تو وہ کہنے لگے تم تمہاری مذہب میں تو یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن جنت ہے اور اتنے باغات ہیں اور سونے کی یہ ملیں گی وہ ملیں گے, تو جب میں اگلے جہان جنت میں جاؤں گا نا, کیونکہ ان کو تھا نا کہ ہمیں مال اولاد یہاں وہاں بھی ملے گا, جیسے یہاں بھی ملیں گا تو وہاں بھی ہم جنت میں جاؤں گا نا تو پھر میں تمہیں وہاں ادا کر دوں گا. تو پھر یہ اس وجہ سے نا کچھ تفاسیر میں ہے کہ پھر یہ آیت آئی کہ وہ جن کو بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو مانتا نہیں ہے, قرآن کو مانتا نہیں ہے, اللہ کو مانتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ قرضہ ان کا دینا نہیں تھا تو پھر وہ اس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کائنڈ آف کہ تمہیں جنت میں اگلے جہان ہی دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا. تو پھر 78 میں کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے, کیا اس نے غیب دیکھا ہے کہ انہیں یہ چیزیں ملیں گی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں دے گا بھی, یا اللہ کے ہاں ایسے عہد لی, یا اس بات کا الرحمان نے یعنی رحمان اس صورت میں نا رحمان لفظ سب سے زیادہ یوز ہوا ہے, 16 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ رحمان سے وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے اس چیز کا وعدہ کیا کہ یہ جو ہے ان کو یہ چیزیں ملیں گی اگلے جہان جنت والی, تو کیا دیکھا انہوں نے غیب کو. اور 79 پہ چلیں. کلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں, اور جو یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لیے ایسا ایسا عذاب بڑھاتے جاتے ہیں, یعنی ہم تو لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے اور کیونکہ اللہ کے نافرمانبردار ہیں تو عذاب بھی ان کے لیے دنیا ہو جائے گا, یعنی دنیا کا وقت ان کو دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارا اس کے گناہ اس کے لکھتے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے فرشتے منکر بھی لکھے ہوئے ہیں, نہیں اور منکر بھی رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ لکھتے رہتے ہیں آپ کا حساب کتاب, تو وہ بھی لکھتے رہتے ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر عمل اس کا لکھا جو بھی یہ کرتا ہے, اور اللہ کو ہر چیز کا معلوم ہے اور اس کے لیے ایسا عذاب بڑھاتی جا رہی ہے, جیسے جیسے گناہ کرتا جائے گا عذاب اس میں بڑھتا جائے گا یا لمبے وقت میں رہے گا. 80 پہ چلیں. اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا, اور جن چیزوں پہ دولت پہ مال پہ اولاد میں یہ جن کا اتنا جس پہ غرور کرتا ہے اس کے وارث اللہ ہے, کیونکہ اینڈ پہ کیا رہ جانا ہے, اینڈ پہ صرف اللہ ہی رہ جانا ہے, ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے, زمین تو ختم ہو جائے گی, پہاڑ آسمان سب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہر چیز, تو پھر باقی کیا رہ جائے گا, اللہ تعالیٰ ہی تو رہ جائے گا جو فانی ہے. تو اور اللہ ہی پھر ہر چیز کا وارث ہے اور اس کا کچھ پیچھے نہیں رہ جانا. 81 پہ چلیں. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے شرک کیا ہے, دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد ہوں, ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے بنا لیے کہ غلبے کا باعث ہو, یعنی بت ان کو لگتا ہے ان کی عزت کا باعث ہے, ان کو عزت دیں گے. مطلب اللہ کو چھوڑ کے دوسرے شرک کر رہے ہیں کہ ان سے جیسے ان کی کوئی عزت بڑھی ہے جو ان کے لیے باعث عزت ہو. کلا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, وہ ان کی پرستی سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہوں گے, یعنی اگلے جہان جب اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ کیا کریں گے, وہ ان کی انکار کریں گے کہ یہ ہمارے پیچھے آتے تھے, یا ہم نے ان کو کہا تھا ہمارے لیے شرک کرو یا ہمارے بت بنا دو, کیونکہ بہت شرک کہتے ہیں نا اس طرح سٹارٹ ہوا ہے کہ بہت جو نیک لوگ گزرے تھے انہی کے بت بنا لیتے تھے اور پھر انہی کی پوجا شروع کر دیتے. اور جیسے حضرت عیسیٰ ہیں دیکھا جائے تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور وہی لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی ذمہ وار خود ہے, ہم ان کے ذمہ وار نہیں ہے. تو وہ اس چیز سے انکار کریں گے جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اور جن کو یہ اتنا سٹیٹس دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, وہی انکار کر دیں گے. جیسے کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو وہی چیزیں انکار کر دیں گے. 83 پہ چلیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو جو ہے برانگیختہ کرتے رہتے.
مطلب بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا کہ گمراہی میں پڑے رہیں، تاکہ ان کو گمراہ کرتے رہیں. شیطان برائی پر اکساتے ہیں اور یہ پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑتے نہیں، جاتے نہیں شیطان کے پیچھے. پھر جو ہدایت اللہ سے نہیں مانگتا نا، بیسیکلی اس آیت کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگتا تو پھر وہ گمراہی میں ہی پڑا رہتا ہے، پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. 84 پہ چلیں، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں گے، ان کو جلدی سزا ملے اور ان کو اللہ پکڑ لے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے تھے نا، مکن سورہ تھا نا مسلمانوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم گن رہے ہیں ان کے دن، ان کا ہر عمل ہر بات اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئے جو یہ ہنسی اڑاتے ہیں. تو اور جب اللہ تعالیٰ نے جس کو موت آنی اس کا نہ ایک سانس بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن گنے ہوئے ہیں، ہر بندے کے دن گنے ہوئے ہیں. 85 پہ چلیں، جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے، اور جس دن متقی یعنی یوم نحشر المتقین یعنی متقیوں کو اکٹھا کیا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے آئیں گے الرحمانی وفدا، یعنی وفد کی صورت میں آئیں گے. جیسے ڈیلیگیشن نہیں آتا، یعنی کہ کئی تفسیر میں ملتا ہے کہ مومن کی قبر کے سامنے ایک نیک شکل کا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں نیک عمل ہوں، اور تو بندہ پوچھے گا تم کون ہو، وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں. اور نورانی اونٹ کھڑے ہوں گے، وہ ایک ڈیلیگیشن کی طرح جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، قبریں کھلیں گی، تو جو نیک متقی لوگ اٹھیں گے نا، ان کے لیے ایک ڈیلیگیشن نہیں جیسے ڈیلیگیشن آتے ہیں اونٹنیاں ہوں گی اس طرح کی، اور عزت شان سے ان کو لایا جائے گا. اور جیسے وفد سے کوئی وفد دوسری کنٹری کا آتا ہے تو آپ کتنی شان سے لے آتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے وفد کو، ڈیلیگیشن کو. اور 86 میں چلیں، اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے، اور پھر ان کے مقابلے میں مجرم جو ہوں گے، المجرمین ہے نا، جو مجرم ہوں گے یعنی کہ ظالم ہوں گے، جو کافر ہیں، ان کو کیسے ان کو لایا جائے گا. مجرم کو کس طرح لاتے ہیں دنیا میں بھی، جو جیل میں گھسیٹ کے چینوں میں کس طرح لے آتے ہیں، تو اس طرح ہانکتے ہوئے لے آئیں گے، یعنی کہ جانوروں کو جیسے ہانکا جاتا ہے. وارد آئے نا، یعنی کہ سخت پیاس میں ہوں گے، وارد ہونے والے ہوں گے، یعنی کہ سخت وہ پیاس میں ہوں گے، ان کو ہانک کے پیاسے ہانک کے ان کو ایسے ہانک رہے ہوں گے اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جائے گا. 87 پہ چلے، تو لوگ کسی کی سواری کا اختیار نہ رکھیں گے، یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہوگا، یعنی جس کو رحمان نے الرحمانی احاطہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی کس کی سفارش کر سکتے ہیں، اس کو جس کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا وہی شفاعت بھی کر سکے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی کہ جس بندے کی کرنی ہے وہ اسی بندے کی کر سکے گا. 88 پہ چلیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹا رکھتا ہے، یعنی کہ رحمان کا ولدہ، الرحمن ولدہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا. یعنی اس حضرت عیسیٰ کا جیسے کہتے ہیں، حضرت عزیر کا کہتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کا یہ کرسچن کہتے ہیں، حضرت عزیر کا یہودی کہتے ہیں، فرشتے کفار مکہ کہتے تھے، تو یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایسا کرنے والوں سے یہ تو تم بری بات لائے ہو زبان پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی بری بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا یہ انتہائی بری بات ہے. 90 پہ چلیں، قریب ہے کہ اس جو یہ جھوٹ گھڑا ہے، افطرا کیا انہوں نے، سے آسمان پڑ، یعنی یہ اتنی بری بات ہے کہ اگر آسمان سن رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے جیسے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے، یعنی زمین پھٹ جائے اس غم سے کہ اتنی غلط بات ہے، اور پہاڑ پاڑا ہو کر گر پڑے، یعنی اتنی سخت غلط بات ہے. لیکن وہ کیوں نہیں کرتے پھٹتے اور کیوں نہیں ریزا ہوتے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے اوبیڈینٹ ہے. تو یہ اتنی گندی بات ہے کہ آسمان زمین بھی سنے نا تو وہ پھٹ جائیں اور ریزا ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح جھوٹ باندھتے ہیں. 91 پہ چلیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. اور 92 پہ چلیں، اور اللہ کو شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. بھئی اللہ کریٹر ہے، کریٹر اور کریشن میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی شان نہیں کہ کسی کو کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد ایک کمزوری ہے اور اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں، جب ماں باپ ہے، پیرنٹس ہیں، ان کی کتنی کمزوری ہے اولاد کو، کہتے ہیں پہلے اس کا کر لیں بھلے خود تنگ ہو جائیں. اولاد تو ایک کی وجہ سے لوگ کتنے جو ہے نا فتنے میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. 93 پہ چلیں، تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. تو جو بھی دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں آسمان اور زمین میں، من فی السماوات والارض، یعنی جو بھی چیزیں ہیں ان کے درمیان، یعنی جتنے آربٹس ہیں، جو سارے ہیں، جو جتنے انسان ہیں یا جیسے فرشتے ہیں، سارے جتنے بھی عبد ہیں، الرحمن عبدن، یعنی کہ بندے بن کر آئیں گے، بندے عبد بن کے آئیں گے، یعنی اللہ کے غلام بن کر آئیں گے.
सिवाय अल्लाह के अब्द बन कर आएंगे। जो भी आएगा ना उस दिन सारे जितने सारी दुनिया जो इकट्ठी होगी, जो इंसान है जानवर सब है, सब अल्लाह के गुलाम बन के आएंगे, अब्द हैं वो अल्लाह के, रूबरू बन के अब्द बन कर आएंगे। 94 पे चलें। उसने उन सबको अपने इल्म से घेर रखा है, इसने घेर रखा है और एक एक को शुमार करके, यानी हर किसी को अल्लाह ताला ने अहाता किया हुआ है, यानी हर किसी का अल्लाह ताला ने अहाता किया हुआ है, हर किसी को गिन रखा है कितने बंदे हैं, कोई भी बच ना सकेगा। मतलब हर किसी की गिनती अल्लाह को पता है, कोई ऐसा नहीं कोई छुप जाए और ना आए तो अल्लाह को पता ना चले कि हजरत आदम से लेके एंड तक दुनिया के सारे बंदे हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे को घेर रखा है, हर बंदे का आता कह रहा है, हर चीज की कुदरत रखता है और हर चीज हर बंदे को जानता है और हर एक को इकट्ठा करेगा। 95 पे चलें। और सब क्यामत के दिन इसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे, यानी सारी मखलूक कैसे आएगी क्यामत के दिन? अकेले अकेले, यानी अल्लाह के सामने हर कोई अकेला होगा। यानी हर किसी ने, इससे ये पता चलता है कि हर किसी ने अकेला जवाब देना है, कोई किसी का साथ नहीं देगा, हर कोई तन्हा होगा। यहाँ पे जैसे रिश्तेदार हैं सारे, कोई ना कोई आपके लिए साथी खड़ा हो जाता है, वहां कुछ नहीं, हर कोई अकेला होगा, हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है। 96 पे चलें। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किया, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अमल नेक किए हैं उनके लिए अल्लाह ने इनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर दी। यानी उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने वुद है ना, वुद्दा यानी मखलूक दुनिया के इंसानों में भी पैदा कर दी। और ये हमने हदीस पाक का एक मफहूम इस तरह भी है कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है वो हज़रत जिब्राइल को बुलाता है और कहता है मैं इससे फलां फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर वो हज़रत जिब्राइल फरिश्तों को कहते हैं कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर इस तरह पूरी जमीन वाले भी, मछलियां तक उसके लिए दुआएं करती हैं, हर कोई उससे जमीन वाले के दिलों में भी उनकी मोहब्बत उतार देता है। तो अल्लाह ताला जो नेक बंदे होते हैं ना उनकी मोहब्बत, आप खुद सोचें, हज़रत इमाम बुखारी हैं या जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं या अल्लाह के नबी हैं, तो कितनी मोहब्बत हमारे दिल में है, तो वो मोहब्बत अल्लाह ताला उनकी दिल में उतार देता है। 97 पे चलें। ए पैगंबर, हमने ये कुरान तुम्हारी जुबान में आसान नाजिल किया, यानी अल्लाह ताला ने ये कुरान आसान कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी कि समझना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में उतरा है ना, बिलिसानी का है ना, तो उनकी जुबान में उतरा है, तो अल्लाह ताला ने ये आसान कर दिया ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो, यानी जो नेक बंदे हैं उनको अल्लाह की खुशखबरी बताओ, जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जन्नत है। और झगड़ालुओं को डर सुना दो, और उनको तुनज़िर है ना, वो वाला डर है कि आप बचा लें मुश्किल से, तो वो उनको सुना दो कि जो बहस करते हैं ना उनको सुना दो कि जो डर खैर ख्वाही वाला डर है कि जो इस तरह गलत काम में पड़े रहोगे तो फिर आगे नुकसान उठाओगे। आयत नंबर 98 पे चलते हैं, आखिरी आयत है। और हमने इससे पहले बहुत से गुरोहों को हलाक कर दिया है, भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनके भिनक सुनते हो? तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कितनी ही बस्तियां अल्लाह ताला ने इससे पहले हलाक कर दी जो लोग के नाफरमानबरदार थे। तुम्हें इनकी क्या खबर थी कुरान में? तुम्हें इनकी कोई खबर नहीं थी, अगर कुरान में ना आता तो कुछ भी खबर नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने एक एक की कहानी सुना दी। सोचिए उस वक्त भी कई साल गुजर गए थे, तो अल्लाह ताला ने एक एक की कहानी सुनाई है जो हकीकत थी। और सूरह कहफ में भी जो हमने केव वालों की पढ़ी है, तो ये सब कितनी बस्तियां चली गई हैं और कितने लोग मर गए, सबकी कहानियां जो अल्लाह ताला ने कुछ की कहानियां कुरान में बताई हैं, और जो सफा हस्ती से किनको मिटा भी दिया, और उनकी दास्तान वाला और तो कोई नहीं बचा था। फिर भी अल्लाह कुरान ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये बताया, भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भनक सुनते हो? यानी उनकी दास्तान सुनाने वाला कोई भी नहीं था, सब खत्म हो चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सबक सिखाने के लिए और उसको ये बताने के लिए कि जो नाफरमानबरदार थे वो किस अंजाम को पहुंचे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में सच्ची कहानियां, क्योंकि देखें दूसरी किताबें तो बदल दी थी, तो किसी बुक में कुछ है उनकी, किसी बुक में कुछ है, लेकिन कुरान में एक ट्रू स्टोरी है जो अल्लाह ताला ने बताया कि एक्चुअली में फिरौन के साथ, कौमियात के साथ, समूद के साथ वो कैसे लोग थे, उनके साथ हुआ क्या था, ये अल्लाह ताला ने एक ट्रू स्टोरी बताई है जो कि क़यामत तक रहेगी और कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।